صافی صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، نون لیگ وغیرہ یہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ پولیٹکس اب ایوالو ہو رہی ہے اور وہ اس رفتار سے اس کے ساتھ ساتھ ڈھل نہیں پا رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اس حکومت کے لیے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے. یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے. پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل چکی تھی، اے این پی نکل چکی تھی، لیکن اس حکومت کا میجر حصہ وہ پیپلز پارٹی بھی ہے. تو آپ اس کو اتحادی حکومت کہہ دیں، کوئی اور کہہ دیں، لیکن یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے. ایک تو میں یہ اصلاح کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل چکی تھی اور حکومت کا بنیادی حصہ دار وہ پیپلز پارٹی ہے. نمبر 2، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی تو جیت ہوئی ہے، الیکشن وہ جیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی حوالوں سے جھوٹے بھی ثابت ہوئے ہیں. مثلاً انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن وہ پارٹی بنی ہوئی ہے. وہ وقت نے ثابت کیا کہ نہیں، پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن نے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کا کردار ادا کیا ہے. دوسرا، وہ یہ الزام لگا رہے تھے ایکس وائی فلاں فلاں کے اسٹیبلشمنٹ یا فوج وہ مداخلت کر رہی ہے. تو فوج نے پہلی مرتبہ ثابت کیا، اس الیکشن پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ کوئی فوج کی طرف سے مداخلت ہوئی ہے. خدا کا شکر ہے کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی ایک ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، کوئی ہلاکت نہیں ہوئی. تو ایک اس لحاظ سے یہ خوش آئند ہے، اور عمران خان کا جو بات تھی یا دعویٰ تھا وہ جھوٹ ثابت ہو گیا. یعنی وہ الیکشن تو جیت گئے، لیکن اخلاقی لحاظ سے وہ ہار گئے. نہیں ملنا چاہیے کہ انہوں نے پریشر اتنا بڑھایا کہ شاید ملک کی تاریخ میں دوسری دفعہ یا پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی تحفظات نہیں ہے. نہیں، یہ پریشر انہوں نے صرف آج نہیں، دیکھیں اس سے پہلے بھی پریشر بڑھ گیا تھا، اس لیے وہ نیوٹرل ہو گئے. عمران خان کی کرتوتوں ہی کی وجہ سے وہ نیوٹرل ہو گئے تھے. اور لیکن آگے جا کے ایک کام انہوں نے نہیں کیا نیوٹرل نے، کیونکہ نیوٹرل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ توبہ کرنا، کہ میں نے توبہ کر لیا. تو توبہ تب قبول کیا جاتا ہے کہ آپ غلطی کی اصلاح بھی کر لیں، جو غلطی آپ کر رہے ہیں اس کو ریورس بھی کر لیں. تو وہ جو انہوں نے گناہ کیے تھے، آر ٹی ایس فیل کرنا، پی ٹی آئی میں لوگوں کو شامل کرنا، نیب کو استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں اسی طرح کے، تو اس میں سے کسی گناہ کی انہوں نے تلافی نہیں کی اور وہ نیوٹرل گیئر میں آ گئے. لیکن بہرحال جیسے بھی آ گئے ہیں تو یہ خوش آئند ہے کہ وہ اب نیوٹرل گیئر میں ہیں. تیسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی فیکٹر ہے، وہ کوئی آل بچاؤ مال بچاؤ اور یہ چیزیں بنیادی نہیں تھی، کیونکہ اگر وہاں پہ کرپشن کے الزامات ہیں تو اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب پہ بھی اس سے سنگین الزامات ہے، توشہ خانہ کا کیس وہ ہے. ادھر صرف آل بچاؤ کی وہ ہے، ادھر یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ پیرنی صاحبہ جو ہے وہ حکومت چلا رہی تھی اور اس پہ مال کمانے کا الزام ہے، بلکہ اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ مانیکا صاحب کی اولاد بھی وہ بھی مال بناتی رہی. تو بنیادی جو ایک کام ہوا ہے وہ ایک یہ ہوا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے پہلے سے کینڈیڈیٹ تھے، اور ظاہر ہے کہ ووٹر وہ ان سے منسلک تھا، انہوں نے پی ٹی آئی سے آنے والے لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور ایک اور جو بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے، وہ اس حکومت میں شامل 3 بڑی جماعتوں کے کرتوت ہے. وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مولانا، انہوں نے آپس میں عہدے تو بانٹ لیے، لیکن اس کے بعد ان کے آج تک ان عہدوں کو بانٹنے میں آپ دیکھیں یہ اتنی نااہل ہے اور ان سے اتنی فیصلہ سازی نہیں ہو رہی ہے کہ آج تک کے پی کا گورنر نہیں ہے، بلوچستان کا گورنر نہیں ہے، گلگت بلتستان کا گورنر نہیں ہے. آپ پی ڈی ایم کا نام لے رہی تھی. ایک منٹ، آپ نے جو دلچسپ حکومت ملنے کے بعد آپ نے کبھی پی ڈی ایم کا اجلاس دیکھا ہے؟ کبھی پی ڈی ایم کا کوئی سربراہی اجلاس آپ کو نظر آیا ہے؟ بس مولانا صاحب اپنی حکومت کا مزہ لینے میں لگ گئے ہیں، زرداری صاحب اپنے مزے میں لگ گئے ہیں، بلاول صاحب جہازوں میں پھر رہے ہیں، اور یہ شہباز اور حمزہ اس کمبینیشن کو بھی لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا.